یہ بات ہے 10 جون 1990 کی، جب برٹش ایئر ویز کا جہاز برمنگھم سے اڑا تو اس کی پرواز کو تقریباً 3 گھنٹے لگنے تھے اپنی منزل اسپین کے شہر مالاگا تک پہنچنے کے لیے۔ جہاز کا عملہ مسافروں کو کھانا سرو کر رہا تھا، جبکہ مسافر اسپین کے ساحل میں اپنی چھٹیاں منانے کی تیاری میں مشغول تھے۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ابھی فلائٹ کو صرف 13 منٹ ہی گزرے تھے، ایروپلین کے کیبن سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نائجل اوگن نے چند ہی لمحے قبل دونوں پائلٹس کو چائے کا کپ دیا تھا۔ ان کو لگا کہ کیبن میں بم پھٹ گیا ہے۔ ایروپلین کا کیبن دھند سے بھر گیا تھا اور اب وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں اصل حقیقت کا پتہ چلا کہ کیبن کی ایک ونڈو غائب ہو چکی ہے اور اس جگہ ایک واضح شگاف موجود ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ اس شگاف سے ایروپلین کے کیپٹن ٹم لیکاسٹر باہر لٹک رہے تھے۔ نائجل نے چھلانگ لگا کر کیپٹن کو پکڑ لیا اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر چیز ایروپلین سے باہر کی طرف کھنچ رہی ہے۔ ایک آکسیجن کی بوتل جو نیچے گر چکی تھی اڑ کر نائجل کے سر پہ لگی۔ ایسے میں نائجل کے لیے کپتان کو مزید پکڑ کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹم کا باقی جسم بھی آہستہ آہستہ ایروپلین سے باہر کی جانب کھسک رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسی وقت کیبن کے عملے کے 2 اراکین سائمن راجرز اور جان ہیورڈ کیبن میں داخل ہو گئے۔ نائجل کا کہنا ہے کہ میرے بازو چھال ہو رہے تھے، مجھے لگا ہم ٹم کو کھو دیں گے، لیکن پھر اس کے جسم نے کھڑکی پر یو کی شکل بنا لی۔ اس کا چہرہ کھڑکی سے ٹکرائے جا رہا تھا، اس کی ناک اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سب سے خوفناک منظر اس کی آنکھوں کا تھا کہ زور سے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ لیکاسٹر نے حادثے کا ایک مرتبہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ جہاز کی ونڈ سکرین ایک گولی کی طرح غائب ہوئی، جس کے بعد مجھے لگا کہ میں ہوا میں بلند ہو رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ میں جہاز سے باہر معلق تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے مشکل چیز سانس لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جہاز کی 2 اور انجن نظر آئے، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میری یادداشت اس لمحے کے بعد رک گئی تھی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ راجرز نے کپتان کے پیر سیٹ سے باندھ کر ان کے ٹخنے پکڑ لیے۔ ان سب کو لگا کہ ٹم مر چکا ہے۔ تقریباً 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ٹم کے جسم کو جہاز سے بار بار ٹکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ عملے کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر انہوں نے ٹم کے جسم کو چھوڑ دیا تو وہ جہاز کے انجن سے ٹکرا سکتا ہے۔ کو پائلٹ ایچسن نے جہاز کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اور عملے نے جہاز میں سوار 81 مسافروں کو اطمینان دلانے کی کوشش جاری رکھی۔ کو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کی ونڈ شیلڈ ٹوٹ گئی اور اب وہ ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کریں گے، اور ایچسن اس میں کامیاب رہے۔ 7:55 پر جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کی ایئرپورٹ لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حیران کن طور پر ٹم ابھی تک زندہ تھا اور بہت زیادہ زخمی تھا، لیکن سانس لے رہا تھا۔ یہ بات کافی حیران کن ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ وقت تک اتنی بلندی پر جماعت دینے والے درجہ حرارت میں طاقتور ہوا میں وہ کیسے زندہ رہا؟ ٹم کے جسم میں کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن پھر بھی وہ چند ماہ بعد ایئرپورٹ کو جوائن کر گئے اور 5 ماہ بعد اپنی نیکسٹ ڈیوٹی انجام دی۔ انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق فلائٹ سے پہلے ونڈ سکرین کو دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی اور اس لیے یہ پرواز کے دوران ٹوٹ گئی۔ اس حادثے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایسے اسکریو استعمال کیے گئے تھے جو ونڈ سکرین کے لیے درکار سائز سے کافی چھوٹے تھے، اور وہ ونڈ سکرین کو اپنی جگہ رکھنے میں ناکام رہے، اور یوں یہ حادثہ پیش آیا، لیکن سب کی جان بچ گئی۔